ایک شہزادہ جسے تخت و تاج وراثت میں ملا مگر قسمت نے اسے ایک مسلسل آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ کہانی ہے نصیر الدین محمد ہمایوں کی مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ کی، جو جیتا بھی ہارا بھی جلاوطنی کاٹتا رہا اور پھر دوبارہ ابھرا۔ مگر جب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تب تقدیر نے اس کے ساتھ ایک سنگین کھیل کھیل دیا۔ سن 1530 بابر کی وفات کے بعد صرف 23 سال کی عمر میں ہمایوں تخت نشین ہوا۔ وہ ایک وسیع مگر کمزور سلطنت کا وارث تھا جو مختلف طاقتور دشمنوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کے 3 سوتیلے بھائی کامران، عسکری اور ہندال اس کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے، مگر اس کے سب سے بڑے دشمن تھے افغان حکمران، خاص طور پر شیر شاہ سوری جو خاموشی سے اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ ابتدا میں ہمایوں نے کامیابیاں حاصل کیں۔ اس نے گجرات اور راجستھان کے کچھ حصے فتح کیے، مگر اس کے بعد وہ اپنے اقتدار کو مستحکم نہ کر سکا۔ اس کی نرمی، فیصلہ سازی میں سستی اور بھائیوں پر غیر ضروری بھروسے نے اس کے خلاف مشکلات کھڑی کر دیں۔ دوسری طرف شیر شاہ سوری نے آہستہ آہستہ طاقت پکڑ لی اور ہمایوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ 1540 میں کنوج کی جنگ میں ہمایوں کو زبردست شکست ہوئی۔ اس کے فوجی منتشر ہو گئے بھائیوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ جان بچانے کے لیے دریاؤں اور صحراؤں میں بھٹکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس وقت اس کی بیوی حمیدہ بانو اس کے ساتھ تھی اور وہ حاملہ بھی تھی۔ جب وہ ایران کی طرف فرار ہو رہا تھا تو راستے میں ہمایوں کا بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا اکبر اعظم کے نام سے جانے والی تھی، مگر اس وقت ہمایوں کے پاس نہ کوئی فوج تھی، نہ تخت، نہ سلطنت، صرف امید کا سہارا تھا۔ جلاوطنی کے طویل سال ہمایوں کے لیے سخت آزمائش تھے۔ کئی بار اس کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ ایک عام شخص کی طرح دربدر پھر رہا تھا، مگر قسمت نے آخرکار اس پر مسکرا دیا۔ ایران کے بادشاہ شاہ طہماسب نے ہمایوں کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے نہ صرف ہمایوں کو پناہ دی بلکہ اسے ایک طاقتور فوج بھی فراہم کی۔ 1555 میں ہمایوں اپنی نئی فوج کے ساتھ ہندوستان واپس آیا۔ شیر شاہ سوری کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے جانشین کمزور ثابت ہوئے۔ ہمایوں کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ اس نے ایک کے بعد ایک شہر فتح کیا اور آخرکار دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ہمایوں ایک بار پھر مغل سلطنت کا بادشاہ بن چکا تھا، مگر جیت کا یہ جشن زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ صرف 6 مہینے بعد ایک شام ہمایوں اپنی لائبریری میں عبادت کے بعد سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر پھسل گیا۔ وہ گر پڑا اور شدید چوٹوں کی وجہ سے چند دنوں بعد انتقال کر گیا۔ یوں ایک ایسا بادشاہ جس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشکلات سے لڑتے گزارا، ایک حادثے میں زندگی ہار گیا۔ مگر اس کی سب سے بڑی کامیابی اس کا بیٹا اکبر تھا، جس نے نہ صرف مغل سلطنت کو مضبوط کیا بلکہ اسے برصغیر کی سب سے طاقتور سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ہمایوں کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے: ناکامی کبھی آخری نہیں ہوتی اگر انسان کے اندر دوبارہ اٹھنے کی ہمت ہو۔ وہ بادشاہ جس نے سب کچھ کھو دیا تھا، اس نے دوبارہ اپنی سلطنت واپس حاصل کی، مگر تقدیر نے اسے زیادہ وقت نہ دیا۔ تاریخ اسے صرف ایک بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک جنگجو، ایک خواب دیکھنے والے اور ایک ایسے حکمران کے طور پر یاد رکھتی ہے جس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا تھا۔